شگفتہ گمی لودھی گمی ٹی وی یوکے کے ساتھ آپ کی خدمت میں اردو زبان کا زباندانی کے حوالے سے تنقیدی جائزہ کے عنوان سے مقالہ لے کے حاضر ہیں۔ تعارف آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جناب مقالہ نگار ہیں باقر اے صدیقی اور اس مقالے کے سپروائزر ہیں پروفیسر عبدالکلام قاسمی۔ تو تعارف کچھ اس طرح سے ہے جیسا کہ آپ کے ساتھ میری ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ لسانی تشکیل کی تفہیم اور زبان کی تاریخ کا تعین ایک پیچیدہ عمل ہے۔ ماہرین کے درمیان اس مسئلے پر ہمیشہ ہی اختلاف رہا ہے کہ کسی زبان کی تشکیل کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ کیا مختلف قومیتوں، زبانوں اور تہذیبوں کا اشتراک ایک نئی زبان کی تشکیل کا باعث بن سکتا ہے؟ اگر ہاں، جی ہاں، اگر ہاں تو تاریخ میں بہت سے قومیتوں، زبانوں اور تہذیبوں کے افراد کے تعامل کے سبب نئی زبانیں کیوں وجود پذیر نہیں ہوں؟ نیز ان اسباب و عوامل سے قطع نظر کسی زبان کی تشکیل کی اور کیا وجوہ ہو سکتی ہیں؟ ان سوالوں کا اطلاق اردو زبان پر بھی ہوتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب کی جستجو میں ہم ایک نئے علم سے متعارف ہوتے ہیں جسے لسانیات کہا جا سکتا ہے۔ لسانیات کا مقصد جناب عالی کسی زبان کے جاننے اور سیکھنے سے نہیں ہے بلکہ کسی زبان کے متعلق جاننے سے ہے۔ اس کے تحت زبانوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کے باہمی مماثلتیں اور ارتباط، معنی، ساخت اور ظاہری تقسیم اور گروہ بندی ہے۔ اس کے یہی لسانیات کا منصب اور دائرہ کار ہے۔ اردو زبان کی لسانی تاریخیں علم زبان کی روشنی میں ہی لکھی جانی چاہیے۔ ہم جب بھی اردو زبان کی لسانی تاریخوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کتاب میں اردو کی تاریخ تحریر کرنے کے لیے لسانی طریقہ کار کا استعمال کیا گیا ہو، اردو زبان کی تاریخ اگرچہ بہت پرانی ہے لیکن اس سے متعلق مباحث اور نظریات کی تاریخ بہت مختصر ہے۔ اس کی کل عمر اگر دیکھا جائے تو 200 سال یعنی 19ویں اور 20ویں صدی کو محیط ہے۔ شروع میں اہل اردو بشمول مستشرقین کا خیال تھا کہ اردو ایک ملغوبہ زبان ہے جس کا آغاز ہندوستان میں مسلمانوں کے توطن اختیار کرنے کے بعد ہوا۔ بعد میں مستشرقین نے اپنے خیالات میں ترمیم کی، لیکن مذکورہ خیال کی تکرار میں تقریباً 1 صدی بیت گئی اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال عقیدے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس نوعیت کے خیالات پیش کرنے والوں میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ میر امن، انشا، سر سید، امام بخش صاحبائی، ڈپٹی نذیر احمد اور محمد حسین آزاد کے نام قابل ذکر ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم 20ویں صدی کی بات کریں، میں چاہوں گی کہ آپ کو بھی آفر کروں، گلا ہو جاتا ہے خشک، تو آپ بھی اگر جوس پینا چاہیں میرے ساتھ تو حاضر ہے۔ اصل میں آپ کو بتاؤں خواتین و حضرات، جس طرح سے آج کل تھوڑا سمر کا ویدر چل رہا ہے اور پاکستان انڈیا میں تو بہت گرمی ہے اور ابو 40 ٹیمپریچر چل رہا ہے، تو ہمارے یہاں پہ بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ 25-30 تک ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے یہاں کی جو سورج کی تپش ہے نا وہ بہت بری ہے۔ اور یہ پھر ہم جس وقت ایسے بیٹھ کے ہم آپ کے لیے یہ میں ویلاگ بنا رہی ہوں اور لائٹیں ہیں، مطلب بہت پاورفل لائٹس ہیں، یہ رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، اور یہ اس لیے ہیں کہ لائٹ جو ہے وہ آپ کے فیس پہ جب آتی ہے تو کافی پاورفل، اس سے بھی گرمی لگتی ہے، اس لیے مجھے معاف کر دیجیے گا بیچ بیچ میں سے میں کچھ تھوڑا اپنے گلے کو سکون دینے کے لیے
پانی پیوں گی یا جوس پیوں گی. تو جناب ہم آ رہے ہیں 20ویں صدی کی طرف. تو 20ویں صدی کے اوائل کے اردو سے متعلق مسائل اور مباحث کا مدلل اور لسانی انداز حافظ محمود شیرانی اور محی الدین قادری زور کی تحریروں میں اختیار کیا گیا ہے. اسی صدی کے وسط میں مسعود حسین خان اور شوکت سبزواری کی لسانی تحقیقات بھی منظر عام پر آئیں. ان حضرات کے بعد گیان چند جین، سہیل بخاری اور دیگر کئی حضرات نے اس موضوع پر تحقیقی نقطہ نظر سے غور و خوض کیا. ان محققین کے ساتھ اور بھی بہت سارے جو عوامل تھے اس ضمن میں انہوں نے بھی اپنے اپنے نقطۂ نظر کو پیش کیا. یہ جو مقالہ جو آپ کو میں پیش کر رہی ہوں اردو زبان کا زباندانی کے حوالے سے تنقیدی جائزہ، جس کا عنوان ہے، اس مقالے کا موضوع جو ہے وہ اردو زبان کی تاریخ نہیں ہے بلکہ تاریخ میں لکھی گئی کتابیں ہیں. زبان کی تاریخ پر گفتگو کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں مجموعی طور پر 3 سوالات آتے ہیں. زبان کیا ہے، اور اس کے بعد کہ اس زبان کا آغاز کہاں سے ہوا، کب ہوا، اور پھر اس کے ارتقاء کی داستان کیا ہے. اس مخصوص ان سوالات کے پیش نظر اس مقالے کو 5 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے. اچھا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں نا وہ تھوڑا سا جیسے ہم بچپن میں سیکھتے تھے نا 1 2 3 4 اور 5 کر کے فنگرز پہ، مجھے ابھی تک بھی اسی کی عادت ہے. تو میں جیسے آپ کو جیسے اس کے جناب 5 ابواب ہیں. پہلا باب بالعموم زبان سے متعلق ہے، اس کے تحت زبان کی تعریف، اس کی ماہیت، اس کی اہمیت، علم اللسان اور اس کی افادیت سے گفتگو کی گئی ہے. زبان اظہار کا جو بہترین وسیلہ تو ہے ہی، آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ایک سماجی اور تہذیبی مظہر بھی ہے. زبان سماج میں پھلتی پھولتی ہے اور پروان چڑھتی ہے. علوم و فنون کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیب سے اس کا گہرا رشتہ ہے، اور زبان ہمارے معاشرتی رابطوں کی شکل بھی متعین کرتی ہے. اور زبان کے تمام عوامل کا مطالعہ ہم لسانیات کے تحت کرتے ہیں. اچھا، دوسرے باب میں لسانی گروہ اور ان کی جغرافیائی حلقہ اثر کا خاکہ پیش کیا گیا ہے. اور اردو چونکہ آریائی خاندان کی زبان ہے، اس لیے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے عہد بعہد کی تاریخ بھی پیش کی گئی ہے، اور جدید ہند آریائی کی مغربی ہندی ہے. اردو زبان کا آغاز و ارتقاء دکھایا گیا ہے. اچھا، اوپر جو میں نے 2 بابوں کا ذکر کیا ہے، ان دونوں ابواب کا تعلق خالصتاً لسانیات اور تاریخ سے ہے. اس لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ جہاں تک ہو سکے تاریخ اور لسانیات کی مستند کتابوں سے استفادہ کیا جائے اور ان مسائل سے متعلق تسلیم شدہ حقائق پیش کیے جائیں. اچھا جی، تیسرا جو باب ہے اس مقالے کا، اس کی باقاعدہ جب ابتدا ہوتی ہے تو یہ جو باب ہے اس میں 19ویں صدی میں پیش کی گئی ان تحریروں کے بارے میں بیان کیا ہے جن میں اردو کو ملمہ زبان کہا گیا ہے. یہ سچ ہے کہ ان تحریروں کا نہ تو کوئی لسانی جواز تھا اور نہ ہی کوئی تحقیقی بنیاد. اس لیے ہمارے ماہرین ایسی تحریروں کو غیر سنجیدہ تحریروں کے خانے میں رکھتے ہیں، بلکہ بعض کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی علمی کتاب میں ایسی تحریروں کا ذکر تک نہیں آنا چاہیے. لیکن اردو زبان کی لسانی تاریخوں کے ضمن میں انہیں ابتدائی نقوش یا بزرگوں کے تبرک کی حیثیت سے شامل کرنا چاہیے. لہٰذا ان کی باقاعدہ لسانی تاریخوں کی تصنیف کے لیے محرک ثابت ہوئی ہیں. اچھا جی، تیسرا اور چوتھا باب جو ہے وہ 20ویں صدی کی لسانی تاریخوں پر مشتمل ہے، جسے آسانی کے لیے 20ویں صدی کے نصف اول اور دوم میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ 20ویں صدی میں اردو زبان کی تاریخ سے متعلق جتنی بھی کتابیں اشاعت پذیر ہوئیں ان سب میں لسانی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہو.
ہم دیکھتے ہیں کہ نقوش سلیمانی کی اشاعت 1939 تک ایسی متعدد تحریریں ملتی ہیں جن کا رویہ غیر لسانیاتی ہے. مقالے میں صرف چند ایک کا ذکر کیا گیا ہے، باقی نظر انداز کر دی گئی ہیں. ان ابواب میں بالخصوص لسانیاتی نوعیت کی قابل ذکر تصانیف کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، اور اس فہرست میں پنجاب میں اردو، ہندوستانی لسانیات، مقدمہ تاریخ زبان اردو، اردو زبان کا ارتقاء، داستان زبان اردو اور اردو کی لسانی تشکیل وغیرہ شامل ہیں. 5ویں باب میں آخری صفحات میں گیان چند جین کی تصنیف ایک بھاشا اور 2 لکھاوٹ، 2 ادب بھی شامل کر لی گئی ہے، جو صرف عنوان کی حد تک اردو زبان کی تاریخ ہے، اور سب سے آخر میں نتائج کا محاکمہ پیش کیا گیا ہے. ظاہر ہے سینکڑوں سال کی اردو زبان کی تاریخ اور 200 سال کے عرصے میں لکھی گئی تاریخیں وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح رنگ بدلتی نظر آتی ہیں، ان کا بیان شامل کیا گیا ہے. اچھا، موضوع کی تکمیل میں جتنی معاون کتب دستیاب تھیں ان سے استفادہ کیا گیا ہے، اس کی فہرست بھی شامل کی گئی ہے. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا مقالہ، اور گلا میرا ہو گیا ہے ایک مرتبہ پھر خشک، اور ہاتھ میں میرے ہے اورنج جوس. تو اس سے پہلے میں آپ سے اجازت میں چاہوں گی آپ بھی اگر گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ گرمی ہے تو سکنجبین پئیں، کوئی جوس پئیں، کوئی مشروب پئیں اور انجوائے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس مقالے کو سنیں، دیکھیں، پڑھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کچھ بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہو، اس مقالے کی سافٹ کاپی چاہیے ہو تو گنی ٹی وی شکر کے ساتھ رابطہ کریں. ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.